آئیے حضرت گلداس ادھر بیٹھیے گلداس ادھر آ گئے اعترافاً بوحدانیتہ وسطوع برہانہ ونشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اقراراً برسالتہ ووضوح وتبیانہ اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن نصرہ وواہ صلاة وسلاما دائمین بدوام شریعتہ وخلود سنتہ وبیانہ اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الشفيق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس عالم نبیل فاضل جلیل جناب حضرت مولانا نجیب صاحب ندوی دامت برکاتہم العالی، محتمم مدرسہ اسلامیہ عربیہ گھوری گھاٹ، ناظم اجلاس متکلم مثال ماہر تعلیم و تربیت جناب مولانا احمد شہزاد صاحب ندوی دامت اقبالہ، منچ پر تشریف فرما معزز علماء کرام، شورائے عظام اور حاضرین اسلام، خصوصی طور پر لکھنؤ سے چل گئے ہمارے دیار میں تشریف لائے ہوئے مہمان خطیب، خطیب سدا بہار، وائز برقبار جناب حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب ندوی مدظ اللہ العالی. ہمارے بعد میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، چونکہ یہ ہمارا گاؤں ہے، ہمارا وطن ہے، ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. ہمارے بعد آپ کو ایک شاندار، جاندار، دمدار اور شاہکار خطاب نایاب سمے برگوش کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے، اور وہ ہے خطیب براہین حضرت مولانا منہاج اشرفی صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، جو گیا سے چل کے آپ کے دیار میں آئے ہیں. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح آج کے اس بزم کے دلہا، جلسے کے نوشا، فخر القرہ شعیب الحفاظ جناب حضرت حافظ قاری شعیب صاحب مدظ اللہ العالی، جو یہ سب ان کی کارستانی ہے. بہرحال حضرت قاری شعیب صاحب کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے دیار میں ایک شاندار اور بہترین جلسے کا آیوجن کیا، یہ اس اجلاس کو منعقد کیا، آرگنائز کیا. اسی طرح سے ہمارے سامنے تشریف رکھتے ہیں مصباح الحفاظ، ہمارے بچپن کے رفیق درس جناب حضرت حافظ مصباح الدین صاحب مدظ اللہ العالی. اسی طرح سے جناب حافظ صاحب باہر سے تشریف رکھتے ہیں. ہم لوگ تو جانتے ہیں بھائی حافظ ممدو صاحب، بہرحال ان کا اور بھی کوئی دوسرا نام ہے. آپ کا بھی صمیم قلب سے شکریہ. ہمارے منچ پہ بیٹھے ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی جناب شہزادہ خان صاحب، ان کا بھی دل سے شکریہ. اسی طرح سے یہ سامنے ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، بہت ہی زیادہ اتساہت ہیں، امنگوں کے ساتھ، اور بہترین اکیڈمیشین ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں. ابھی کوئی اسکول کا بھی انوگریٹ کرنے والے ہیں 14 تاریخ کو، اس کے لیے بھی دعوت ہے. تو ہمارے عزیزی گلباز سلم ہوں. اسی طرح سے ہم پروگرام میں تو بہت لمبا چوڑا نام دیکھا ہے میں نے، ممبران کہہ رہا کہ اتنے لوگ بھی موجود نہیں ہیں. ہمارے عزیزی عرشی سلم ہوں. اسی طرح سے محترم عزت المقام چچا محترم جناب غلام حسنین خان صاحب، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. ہمارے ایک اور چچا ہیں جو دور سے مسکرا رہے ہیں، تبسم ریزیاں ہو جناب شاداب خان صاحب، اور جتنے لوگ ہیں منچ سے لے کر اور اس پروگرام میں جس نے شب و روز اور صبح و مساء کو ایک کر دیا، دن کو رات سے ملانے کی جنہوں نے انتھک کوشش کی، اور جن کے نتیجوں کا یہ شاندار اور بہترین خوبصورت اور حسین رزلٹ اس جلسے کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، وہ ہے نیوز 14 بھارت کے سنوادداتا، چیف بیورو، کیمرہ مین اور اس جلسے کے آرگنائزر عزیزی فہد سلمہ. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بڑا اسرار پیغام کے بعد ہمارا ٹکٹ بھی کینسل کروایا ہے، 7,500 روپے کا فلائٹ
فلائٹ کا. یہ اعلانیہ میں نے کہا تھا کہ میں مائک پہ بولوں گا. بہرحال حضرت جی یہ چاہتا تھا کہ ہر ایک کا نام لے کر اپنی مختصر سی گفتگو کا آغاز ہو اور پھر اس کا انجام بھی کسی ذات کے حوالے سے ہو. لیکن چونکہ وقت کی قلت دامنگیر بھی ہے، ذہنگیر بھی ہے، اور وقت کی تنگے دامانی کا شکوہ بلند شاہ ظفر اللہ خان کو کبھی نہیں رہا، پورے ملک میں نہیں رہا. اچھی تقریر کے لیے 5 سے 10 منٹ بھی کافی ہوا کرتی ہے. بہرحال لہذا ہر ایک کے حضور ادب سے یہ شعر، اور پھر میں آپ سے چند باتیں کہوں گا. شکار ماہ کے تذکرے آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں. حضرات ایک نواز فطرت شاعر بڑا چھوٹا لہجہ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں منت کشے باد شنیدم داستہ میری، نہیں منت کشے دام شنیدم داستہ میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. اڑا لی قمریوں نے، توتیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. ٹپک اے شمع پرم آنسو بن کے پروانوں کی آنکھوں سے، سراپا درد حسرت بھری ہے داستاں میں. اڑائے کچھ برق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، کہ چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. حضرات ابھی فقیہ خطیب عصر جناب مولانا مفتی معروف صاحب دامت برکاتہم العالی کی بہت ہی نایاب تقریر آپ نے سماعت فرمایا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس تقریر کے بعد، اس نایاب خطاب کے بعد برسوں کسی خطاب کی آپ کو چندہ کوئی حاجت اور ضرورت نہیں محسوس ہوگی. لیکن پھر بھی لگے ہاتھ ایک اعلان سمے برگوش کیجئے، سماعت کیجئے کہ گزشتہ سال کی طرح حافظ شعیب صاحب کی قیادت میں اور جتنی یہاں آڈینس سامعین بیٹھے ہیں اور ہمارے علماء ہیں، ان تمام لوگوں کی دعاؤں کے جلوں میں اور ان کی دعاؤں کے چھتریوں کے نیچے پھر 2 مئی 11 شوال المکرم بروز منگل کو اسی کوٹھی میں درگاہ عالم خان شہید میں عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، جس کی صدارت حکیم الاسلام جانشین حکیم الاسلام امیر الہند حضرت الحاج مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدظ اللہ النورانی فرمائیں گے، اور خصوصی شاعر کے طور پہ ممبر آف پارلیمنٹ راجیہ سبھا عزت مآب شاعر ہندوستان جناب عمران پرتاپ گڑھی بھی تشریف لائیں گے. حضرات بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ سے کہوں، مولانا ابھی فرما رہے تھے، مولانا ہی کی بات میں نے یہ اس آیت کی تلاوت سے خود کو شرف اور مشرف کیا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کو آج لوگ اپنی وراثت سمجھتے ہیں، اپنی میراث سمجھتے ہیں، اپنے باپ کی پپوتی سمجھتے ہیں، اپنے دادا کی جاگیر سمجھتے ہیں. آپ نے کبھی قرآن سے نہیں پوچھا کہ قرآن رسول ہیں کون، قرآن رسول آئے کیوں؟ تو قرآن رسول پاک علیہ السلام کی آمد کا مشن کیا تھا، ویژن کیا تھا، رسالت کی تحریک کیا تھی، مقصد کیا تھا، منشا کیا تھی، کبھی آپ نے نہیں دیکھا. لیکن آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو بالکل ایک دم کسی ایک خاص نظریے میں آپ نے باندھنے کی کوشش کیا اور کر رہے ہیں. کسی خاص قبیلے، کسی خاص کمیونٹی، کسی خاص سماج، کسی خاص سوسائٹی کے لیے نبی پاک علیہ السلام خاص نہ تھے، نہ رسول خاص ہے، نہ رسول کبھی خاص ہو سکتے ہیں. آپ تو آفاقی، عالمگیر، انٹرنیشنل گلوبلائزیشن کے حامل پیغمبر تھے. تبھی اللہ رب ذوالجلال نے اپنی ربانیت، اپنی سمدانیت، فرزانیت کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اے رسول پوری دنیا کو للکار کے کہو، عرب کو بھی کہو، عجم کو بھی کہو، افریقہ کو بھی کہو، آسٹریلیا کو بھی کہو، بھارت میں بیٹھے ہوئے بھارتیوں سے بھی کہو، پوری دنیا کے لوگوں سے کہو کہ دنیا میں بسنے والے لوگوں، ہم کسی ایک خاندان کے، کسی ایک قبیلے کے، کسی ایک سماج کے، کسی ایک سوسائٹی کے، کسی ایک قوم کے، کسی ایک کمیونٹی کے، کسی ایک ملک کے، کسی ایک ریاست کے، کسی بھی خاص
شہر کے کسی بھی ایک ریاست ڈگر کے ہم رسول نہیں ہیں، بلکہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہم تو پوری دنیا کے لیے آخری رسول ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت لے کر آئے ہیں، آخری رسول ہدایت ہے جو رب کی طرف سے ہدایت لے کر آئے ہیں۔ ہم تو پوری دنیا میں بسنے والے، چاہے وہ کمیونزم سے تعلق رکھتے ہو یا کیپٹلزم سے تعلق رکھتے ہو، وہ لیبرلزم سے تعلق رکھتے ہو یا بدھزم سے تعلق رکھتے ہو، وہ عیسائیزم سے تعلق رکھتے ہو یا یہودیزم سے تعلق رکھتے ہو، ہم ان دنیا میں بسنے والے سنسار جگت کے تمام منفتا کے لیے آخری رسول ہدایت ہے جو تمام لوگوں کے لیے ہم رب کی طرف سے رحمت لے کر آئے ہیں، رب کی طرف سے نعمت لے کر آئے ہیں اور آخری کتاب ہدایت لے کر آئے ہیں۔ اس لیے آج بتاؤ کہ وہ نبی جو سب کے لیے نعمت کے طور پر آئے ہیں، جو سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، آج اسی رسول پاک کو تم کسی خاص مسلک میں، کسی خاص مشرب میں، کسی خاص سخت میں، کسی خاص جماعت میں، کسی خاص قوم میں، کسی خاص کمیونٹی میں مقید کر کے رسول پاک کے مشن کو، رسول پاک کے ویژن کو، نبی کے رحمت کی تحریک کو، نبی کے رحمت کی تنظیم کو تم سمیٹ دینا اور سکور دینا جانتے ہو، چاہتے ہو۔ یاد رکھو اس سے بڑا اس دنیا پر اور اس دھرتی پر نہ کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے، نہیں شدت پسندی ہو سکتی ہے، نہ ٹیررزم ہو سکتا ہے، نہ آتنکواد ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ وہ رسول وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا ظفر اللہ خان صاحب، علماء حق، ختم نبوت۔ آج ہم لڑ رہے ہیں، آج ہم جھگڑ رہے ہیں۔ بتاؤ کہ جو رسول آسمان سے زمین پر آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ لگی ہوئی آگ بجھانے کے لیے آئے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آج تم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کی شان پر، ان کی شوکت پر، ان کے نام پر، ان کے نمود پر، ان کی عظمت پر، ان کے جلال پر، ان کے جمال پر، ان کی مثال پر، ان کے کمال پر اپنے رگوں میں بہتے ہوئے لہو کا آخری قطرہ تک بہا دینے کا عزم، امنگ، ہمت، حوصلہ، استقامت رکھتے ہو اور اس کا فرملا تم اظہار بھی کرتے رہتے ہو۔ لیکن بتاؤ کہ اس نبی کا نام لے کر آج تم دلوں میں کدورت پیدا کرتے ہو، اس نبی کا نام لے کر آج تم لوگوں کے کلیجے کو پھاڑتے ہو، اس نبی کو وسیلہ بنا کر آج تم لوگوں کے صفوں کو درہم برہم کرتے ہو، آج تم لوگوں کے صفوں کو درہم برہم کرتے ہو۔ آج اسی نبی پاک علیہ السلام کا نام لے کر اتنی بڑی توہین رسالت تم کرتے ہو کہ رسول پاک جب آئے ہیں تو اس رسول کو جب رب نے بھیجا ہے تو ساتھ ساتھ اپنا پیغام بھی بھیجا ہے۔ اے پیغمبر، پوری دنیا کے لوگوں کو للکار کے کہہ دو اور مسلمانوں کو دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا جائے۔ کیا کہا جائے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کہ اے لوگوں، تم لوگ ایمان لاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تم وحدت اسلامی، قوت اسلامی، شوکت اسلامی، عظمت اسلامی کے مظہر اور پرتیک بن جاؤ۔ لیکن آج کیا کر رہے ہو کہ جس اللہ نے تمہیں آدیش دیا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور تمہیں کیا آدیش دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں ایمان لاؤ، وادخلوا السلم بالکافہ، اور مکمل اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دو۔ لیکن اور جب تم اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دو گے، یہ آدیش کس کا ہے؟ یہ حکم کس کا ہے؟ یہ اس اللہ رب السماوات خالق کائنات کا ہے جس نے ہمیں برپا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو وہ ہم سے مطالبہ بھی کر رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے تم اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دو۔ وَهُوَ سَمَّكُمُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ، اور رب نے تمہارا نام مسلم متعین کیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ آج بتاؤ کہ ہمارے رب نے ہمارا نام مسلم متعین کیا ہے، لیکن نہیں جناب، ہم اپنے اسلام پر خوش نہیں ہیں، ہم اپنے مسلمان ہونے پر مطمئن نہیں ہیں۔ ہم پہلے بریلوی ہیں، پھر مسلمان ہیں، پہلے ہم شیعہ، پہلے ہم دیوبندی ہیں، پھر مسلمان ہیں، پہلے حنفی ہیں، پھر مسلمان ہیں، پہلے سلفی ہیں، پھر مسلمان ہیں، پہلے شیعہ ہیں، پھر مسلمان ہیں، پہلے سنی ہیں، پھر مسلمان ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے رسول، آپ پوری دنیا کے لوگوں کو کہہ دیجئے، آپ پوری دنیا کے لوگوں کو للکار کے کہیے، اور یہ الٹیمیٹم میسج
دیجئے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو اس دنیا میں کامرانی، یہاں چاہتے ہو اپنی شادمانی، اگر اپنی سربلندی چاہتے ہو تو یاد رکھو تم سب کے لیے ایک ہی ہے نسخہ کیمیا، ایک ہی مول منتر ہے، ایک ہی فارمولا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قل، نبی آپ پوری دنیا کو کہیے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے کہ ہم غفار بھی، کہہ دیجئے لوگوں کو، کہہ دیجئے آپ پوری دنیا کے لوگوں کو للکار کے کہیے اور یہ الٹیمیٹم میسج دے دیجئے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو اس دنیا میں کامرانی، یہاں چاہتے ہو اپنی شادمانی، اگر اپنی سربلندی چاہتے ہو تو یاد رکھو تم سب کے لیے ایک ہی ہے نسخہ کیمیا، ایک ہی مول منتر ہے، ایک ہی فارمولا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قل، نبی آپ پوری دنیا کو کہیے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے کہ ہم غفار بھی، کہہ دیجئے ہم قہار بھی ہیں، کہہ دیجئے ہم جبار بھی ہیں، کہہ دیجئے ہم سب ہیں ہم، لیکن سب کے باوجود جب لوگ آپ کے دامن میں پناہ لیں گے یا رسول اللہ، جب آپ کے اسوا کو، جب آپ کے طریقے کو، جب آپ کے مشن کو، جب آپ کے ویژن کو، جب آپ کے تحریک کو، جب آپ کی تنظیم کو دانتوں کی جڑوں سے جما لیں گے تو یہی قہار اللہ، یہی جبار اللہ تمام آپ کی امت کے لیے ستار بن جائے گا اور غفار بن کر ان کے گناہوں پہ معافی کا قلم تو آپ کا نام، آپ کا نام مسلم رکھا ہے، اس لیے ہمیں گرو اور فخر ہونا چاہیے اپنے مسلم ہونے پر۔ یہ حنفیت، سلفیت، شیعیت، سنیت، دیوبندیت، بریلویت، یہ کس کے لیے؟ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کو جس نے پیدا کیا ہے اس کا سیدھا مطالبہ ہے کہ آپ مکمل اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دو، اور نبی پاک علیہ السلام کو اگر پروفیشنل ہونا چاہتے ہو تو اپنا آئیڈیل بنا لو۔ جب تم نبی کو آئیڈیل بنا لو گے، جب تم نبی کو آئیڈیل بنا لو گے اور جب تمہاری زندگی نبی پاک کی زندگی کے مطابق گزرے گی، یعنی تمہاری جلوت بولے گی نبی نبی، خلوت بولے گی نبی نبی، تمہاری تنہائی بولے گی نبی نبی، تمہارا اجتماع بولے نبی نبی، تمہاری ظاہری حقیقت بولے نبی نبی، تمہاری باطنی حقیقت بولے نبی نبی۔ جب تم اس طرح سے نبی والے ہو جاؤ گے تو پھر یاد رکھو آج جو پوری دنیا میں تم مارے جا رہے ہو، توڑے جا رہے ہو، اغیار کے نشانے اور ان کے رڈار پر ہو تو صرف اس لیے ہو کہ ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں میں تو آئی کمی وقار۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو اپنی سربلندی، تم وہی چاہتے ہو کہ تمہارا وہی دبدبہ، تمہارا وہی تنتنا، تمہارا وہی مرتبہ، تمہارا وہی ہمہمہ، تمہارا وہی وقار، تمہاری وہی عظمت رفتہ واپس لوٹ جائے تو یاد رکھو یورپ کے پاس تو کوئی ماضی نہیں ہے، یورپ کے پاس کوئی ماضی نہیں ہے مسلمانوں۔ اس لیے یورپ جو پوری دنیا کو فارمولا دے رہا ہے، وہ آگے بڑھنے میں دے رہا ہے، پوری دنیا کی جو ذہن سازی کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے آگے بڑھو، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر لو، چاند پہ ڈیرے جما لو، ستاروں پہ تمندے پھینک لو، خلا میں تجربات کر لو، اسپیس میں ریسرچ کر لو، مچلتے ہوئے سمندر کی لہروں میں کشتیاں دوڑا دو، تب تم کامیاب ہوگے۔ یورپ اس لیے تمہیں مستقبل کی سجھاتا ہے کیونکہ یورپ کے پاس کوئی ماضی نہیں ہے، لیکن پاجا سراغ زندگی میں کلید بردار کعبہ مفکر اسلام حضرت الحاج علامہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے اور آپ کی مینٹلٹی کو اس طرح سے ڈیولپ کرایا ہے۔ اے بھارت کی نہیں دنیا میں بسنے والے مسلمانوں، یورپ کے پاس کوئی ماضی نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ مستقبل کی بات کرتا ہے، لیکن مسلمانوں تمہارے پاس تو شاندار، جاندار، دمدار اور شاہکار ماضی ہے۔ وہ ماضی ہے جہاں صدیق کی صداقت بھی ہے، عمر کی عدالت بھی ہے، عثمان کی سخاوت بھی ہے، علی کی شجاعت بھی ہے، اور عمومی طور پر تمام اصحاب رسول کی انقلاب آفری، روح پرور اور حیات آفری زندگی کا اٹھان بھی ہے۔ اس لیے مسلمانوں تمہاری کامیابی آگے بڑھنے میں نہیں ہے بلکہ پیچھے ہٹنے میں ہے۔ تم اتنا پیچھے ہٹو، اتنا پیچھے ہٹو کہ پیچھے ہٹتے ہٹتے تم تابعین سے جا ملو، تابعین کے بعد تابعین کی جماعت سے ملو، ان سے پیچھے ہٹو تو اصحاب رسول سے ملو، اور رسول کی زندگی اصحاب رسول سے جب ملو گے تو وہی صحابہ کی زندگی ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کی رانائیاں مچل رہی ہیں، جس کی تمنا آج بھی کسی شاعر نے اس انداز میں کیا ہے کہ ہاں دکھا دے اے تصور، پھر وہ صبح شام تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ اس لیے اس شعر کے ساتھ میں وقت کی بہت قلت
قلت ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مولانا منہاج صاحب کا خطاب ہونا ہے کہ علم کے ساتھ عمل کی بھی دے قوت یا رب، اور ہر توفیق مشقت سے بھی حصہ دے دے، پھر حکمران کی چھوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر سے آواز محمد کو ابھارا دے دے، جو تیرے قول کی تقدیر سے کرتے ہیں گریز، آگ کر دے، انہیں مٹی کے برابر کر دے، اور قوت عشق سے ہر بات کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے گزارا کر دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ، بہت ہی شعلہ بیاں خطاب آپ سن رہے تھے آپ کے گاؤں کوٹھی کے فاضل نوجوان خطیب حضرت مولانا بلند شاہ ظفر اللہ خان صاحب سے۔ اب ان کے بعد میں 2-3 اشعار پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر بلانا چاہوں گا جناب خوشنود سر صاحب کو کہ آپ آئیں اور 2-3 اشعار پیش کریں۔ جناب خوشنود سر صاحب۔